وہ میری مجلس میں آئی نہیں. دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان کہ میں جو کچھ دے رہا ہوں یہ لے بھی رہا. ہمارے مسلک میں شبینہ پڑھنے کا کوئی رواج نہیں. صلوات پڑھو بلند آواز سے. اللہ نے وعدہ بھی کیا کہ عذاب نہیں بھیجوں گا لیکن آیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر پر مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. یا کیونکہ کہتے ہیں بھائی ہمیشہ اپنی مجلس میں کہتے ہیں کہ شیعو اپنے بچوں کو عقل مند بنانا، چلاک نہ بنانا، ہوشیار نہ بنانا. توجہ فرمائیے گا، اپنے بچوں کو عقل مند بنانا، ہوشیار نہ بنانا. کیونکہ عقل اور ہوشیاری میں اتنا فرق ہے جتنا مدینے اور شام میں فرق ہے. میں توجہ چاہتا ہوں 1 کلومیٹر کا بھی فرق نہیں ہے، اتنا ہی سفر ہے عقل اور ہوشیاری کا. جب نبی نے علی مولا کی ولایت کا اعلان کیا تو ایک ہوشیار حاجی صاحب یا جاوید حسینہ یا خدا جاوید حسینہ، ایک ہوشیار چلاک حاجی صاحب آگے بڑھے. یا رسول اللہ، یہ اعلان تو نے کیا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. اعلان آپ نے کیا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی بے نیازی کے ساتھ اسے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کیا بکواس کرتا ہے، میں خود سے کبھی بولا ہوں؟ میں خود سے کبھی تو اعلان کی بات کرتا ہے. میرے لب بھی اس وقت تک حرکت نہیں کرتے جب تک اس کی مرضی نہ ہو. اس کی وجہ سے میں نے کیا ہے. اب چلا کی ہوشیاری دیکھنا. اچھا اگر اس کی مرضی ہے تو پھر مجھ سے کہے کہ آسمان سے عذاب بھیجے. نہیں توجہ، آسمان سے عذاب بھیجے. کیونکہ جانتا تھا کہ خدا اپنے حبیب سے وعدہ کر چکا ہے جب تک امت میں ہے عذاب نہیں بھیجوں گا، جب تک امت میں ہے عذاب نہیں بھیجوں گا. میں امتی ہوں اور اسے ساتھ کھڑا ہوں. میں امتی بھی ہوں، حاجی صاحب بھی ہوں. نہیں بھائی توجہ، امتی بھی ہوں، حاجی صاحب بھی ہوں اور نبی کے سامنے بھی کھڑا ہوں. جب قرآن کا بات ہے عذاب نہیں آئے گا تو عذاب نہیں آئے گا. جب نہیں آئے گا تو یا تو قرآن کا وقار نہیں بچے گا یا نبی کا نہیں بچے گا. دو میں سے ایک کا تو وقار ظاہر ہوگا. اگر عذاب نہ آیا تو بس اس کا کہنا تھا کہ نبی نے سوچا کہ کیا کرو. آواز قدرت سال سائل بے عذاب باقی حبیب. سوالی نے سوال کیا ہے فوری عذاب کا، نقد عذاب کا. لیکن کافرین لیس لہو نافع. حبیب میں نے تیری امت کے لیے وعدہ کیا ہے کہ امت میں عذاب نہیں بھیجوں گا. میرا تیری امت سے وعدہ ہے، کافروں سے کوئی وعدہ نہیں ہے. تیری امت سے وعدہ ہے، کافروں سے کوئی وعدہ نہیں ہے. تیری امت سے وعدہ ہے، کافروں سے کوئی وعدہ نہیں. آج سے 1400 سال پہلے مقام غدیر خم پر علی کی ولایت کا انکار کرنے والے پر خدا نے پتھر کا عذاب دے کر یہ زمانے کو سمجھا دیا کہ جو حاجی ہو، جو نمازی ہو، محمد کا کلمہ بھی پڑھتا ہو اور دل میں علی کی نفرت رکھتا ہو، ہمارے قانون میں وہ کافر ہونا. حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، زکاتی بھی ہو، امتی بھی ہو، اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ میں نے نمازیں پڑھ کے امتی بن گیا. فرمایا نہیں، وہ کافر ہے. دشمن علی کا خارج امت سے. دشمن علی کا خارج امت سے. دروازے نہ
کوئی نہیں 10 منٹ لمبے کریں دے نہیں صلوات پڑھو بندہ بس نتیجہ سمجھے دشمن کس کا ہے علی کا بولو علی کا خدا امت سے نکال رہا لا الہ الا اللہ پڑھا کہاں گیا محمد رسول اللہ پڑھا کہاں گیا نبی کے حکم پر جہاد کیا ہوا کہاں گیا پورا گھر خرچ کرنا کہاں گیا ہجرت کرنا کہاں گیا زکات دینا کہاں گیا ہر 6 مہینے بعد عمرہ پڑھنے کہاں گیا اللہ نے فیصلہ کر دیا یاد رکھو جو علی کا نہیں وہ نبی کا بھی نہیں وہ جلی کا بھی نہیں علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کروا کے کیا آیت بھیجی تھی سارے علی عمر نہیں یہ آیت کا اگلا حصہ ہے یہ آدھی آیت ہے اسے پیچھے کچھ اور ہے یہ علی عمر اکملت لکم دینکم یہ آیت کا اگلا حصہ ہے آیت آدھی پیچھے ہے جب نبی نے علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا 9 بندے مجمع سے الگ ہو گئے توجہ فرمائے 9 حاجی صاحب الگ ہو گئے اور پیچھے رہ گئے اور پریشان وہ دھاڑ وہ کیا بڑھے ہم تو سوچتے تھے نبی کے بعد ہم جو چاہیں کریں گے اور نبی نے تو اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کر دیا خدا کے لیے جاننا ملتان والے چونی 9 بندے پریشان ہوئے قرآن کی آیت ہے گئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم حبیب آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے ہو جاؤ یار بھائی خدا کے لیے جاؤ آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے آپ کو کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کافر جانے اور ہم جانے یا دوسرے لفظ میں ہم نے علی کو اعلان کر دیا ہے اور کافر جانے دے علی جانے سلام بڑا بلند آواز سے کافر تیرے دین سے بولو مایوس ہو گئے کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے الیوم اکملت لکم دینکم اور آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا اب جو فرمائے آج ہم نے آج سے پہلے دین مکمل آج سے پہلے دین حالانکہ دین میں لا الہ الا اللہ بھی تھا لیکن مکمل نہیں تھا محمد رسول اللہ بھی تھا لیکن مکمل نہیں تھا حج بھی تھی لیکن دین مکمل نہیں تھا روزہ بھی تھا لیکن دین مکمل نہیں تھا زکات بھی تھی دین مکمل نہیں تھا جہاد بھی تھا دین مکمل نہیں تھا ارے جس علی کے بغیر خدا کا دین مکمل نہیں ہوتا تو مسلمان کیسے بن سکتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور حبیب بس علی دے کے ہم نے نعمتوں کا دروازہ بند کر دیا اور آگے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور ہم آپ پر اس بات پر راضی ہو گئے کہ آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کر کے اسلام کو اس قابل بنا دیا کہ آج کے بعد اسے دین کہا جا سکے آج اسلام اس قابل ہو گیا کہ اسے بولو دین
سکے. یعنی علی کے بغیر اسلام ہے، دین نہیں. اسلام ہے، دین نہیں. اور قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اور ہمارے ہاں اسلام وہی ہے جو دین ہو. جو دین نہ ہو اسلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کے بغیر ہے وہ مسلمان نہیں. اچھا بھائی، آپ کو علی علیہ السلام سے ناراضگی تو ہوتی ہے، علی علیہ السلام سے غصہ تو ہوتا ہے. چلو تم علی کا نام لے لیتا، کسی اپنے محبت کرنے والے اور کا نام لے لو. صلوات پڑھو بلند آواز سے. یاد رکھیے گا دوستوں، اچھا فناوی مصطفیٰ باقی رہے گا. باقی رہے گا. اور مصطفیٰ خود کہتے ہیں عبداللہ محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. ہم سارے محمد ہیں. قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ سورتیں کتنی ہیں؟ 114. بولو 100. آج سورت کا نام سورۃ بقرہ، سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران. اور یہ جب ساری اکٹھی ہو تو کیا ہے؟ یہ توجہ چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے یہی سمجھایا کہ ہم بکھرے ہوں تو سوتے ہیں، بکھرے ہوئے ہوں تو سوتے ہیں، کٹھے ہوں تو قرآن ہے، بکھرے ہوں تو کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کٹھے ہوں تو محمد ہے. سلام پڑھو بلند آواز سے. ایک اور سلام. کل کا دن مقدر والے لوگوں نے سارا دن عزاداری میں گزارا. اور یہ خدا کا لطف ہے، ہر بندے پر نہیں، ایک خاص طبقے پر، ایک خاص قوم پر، کہ جو آج محمد کی خوشیوں میں خوش اور ان کے دکھوں میں غمگین ہوتی ہے. اپنا کاروبار، زندگی، اپنی مصروفیات ہر شے چھوڑ کے چلو بھائی جلوس چلو. پنجاب میں جو خصوص پاکستان نے بالعموم کوشش کی کہ ہم اپنے بزرگان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کسی صورت میں ذکر حسین کو کم کریں. لیکن تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ جس کے دل میں حسین رہتا ہے وہ حکومت کی سختیوں سے نہیں گھبراتا. اور میں آپ کی مجلس کے ذریعے حکومت کو پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، بھیا ہم قتل گاہوں میں جینے کے عادی ہیں. ہماری تاریخ پڑھیں گے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا بنو امیہ جاتے ہیں تو بنو عباس آ جاتے ہیں. اور یہ بظاہر ایک داستان ہے جو تشیع میں ہر زمانے میں صحیح ہے، لیکن حسین کو نہیں چھوڑا. حسین کو نہیں چھوڑا. حسین کو چھوڑا ہے نہ آل محمد کے قاتلوں کو چھوڑا ہے. توجہ نہیں فرمایا جا رہا. سبھی صاحب، نہ اہل بیت کی محبت کو چھوڑا ہے، نہ قاتلوں کے تبرے کو چھوڑا ہے. کوشش حکومتوں نے کی ہے کہ کسی صورت قاتل چھپ جائیں. اور یہ 2025 تو بڑا عجیب سال ہے. اس سال تو جو مسلمان یزیدیت کے روپ میں چھپے تھے خود بخود باہر آ گئے. یار یزیدی کون ہوتا ہے؟ یزیدی کون ہوتا ہے؟ اور بہت سارے مسلمانوں نے اپنے چہرے سے اسلام کا پردہ خود نوچ کر خود کو ثابت کر دیا کہ میں یزیدی ہوں. الحمدللہ وہ یزیدی ہیں تو ہم حسینی ہیں. سلام پڑھو بلند آواز سے. دو شہادتیں تھی، رسول خدا کی شہادت بھی اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت بھی. آپ نے ذرا غور کریں نا. اللہ اکبر. امام حسن علیہ السلام کی شہادت، رسول اللہ کی شہادت. میں نہیں جانتا، امام بخاری نے ایک لفظ لکھا ہے کہ جب رسول اللہ کی زندگی کا آخری وقت تھا تو کچھ لوگوں نے رسول خدا کو ایک دوائی لد نام کی پلانا چاہی.
چاہیے، اور نبی نے یوں کر کے روک دیا کہ مجھے نہ پلانا، مجھے نہ پلانا، لیکن انہوں نے زور سے پلایا، زور سے، بخاری امام نے لکھا ہے زور سے، اور انہوں نے اس چیپٹر میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ جب ایک یا ایک سے زیادہ بندے اور عورتیں مل کر کسی بندے کو قتل کریں تو اب امام بخاری تو مان رہا ہے کہ ایک سے زیادہ عورتوں اور بندوں نے مل کر نبی کو قتل کیا ہے تو ان کے لیے کون سا حکم لاگو ہوگا؟ جب نبی کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا کہ مجھے نہیں پلانا، انہوں نے کہا یہ ہم نے سمجھا جیسے مریض دوائی سے کراہت کرتا ہے اور پسند نہیں کرتا، ہم نے سمجھا کہ آپ چونکہ مریض تھے اس لیے آپ کراہت کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا اچھا اگر یہ دوائی تھی تو تم بھی پیو، اگر یہ دوائی تھی تو تم بھی، اور ابن عباس تو نہ پینا چونکہ تو اس وقت نہیں تھا۔ میری توجہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اگر یہ نبی کے مخلص اور مطیع فرما بردار تھے تو جب نبی نے کہا تھا کہ دوائی تم پیو کتنوں نے پی، اور اگر انہوں نے نہیں پی تو اس کا مطلب سچا ہے کہ دوائی نہیں کچھ اور تھا۔ پھر کہتے ہیں جی نبی کو خیبر میں ایک یہودیہ نے کھانے میں زہر دیا تھا، 7 ہجری کو 4 سال یہ زہر کہاں چھپا رہا؟ آپ تو وکیل ہیں، یہ 4 سال زہر کہاں چھپا رہا؟ پھر ایک بیوی کہتے ہیں کہ نبی نے مجھے بتایا کہ وہ زہر میرے جگر کو کاٹ رہا ہے، نبی نے یہ کہانی کسی اور بیوی کو کیوں نہیں بتائی؟ نبی کی کوئی اور بیوی اس کہانی کی گواہ کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کالا نہیں، ساری دال ہی کالی۔ سلام پڑھو اللہ سے۔ آج میں نے جملہ کہہ دیا، نبی کو بھی زہر ملا، نبی کے بیٹے کو بھی زہر ملا، اور زہر اتنا سنگین تھا کہ علامہ ابن ابی الحدید علامہ زمخشری اہل سنت علماء لکھتے ہیں کہ اگر پانی کے بہت سارے تالاب میں یہ ایک قطرہ ڈال دیا جاتا تو اس تالاب کی ساری مچھلیاں ایک لہجے میں مر جاتی۔ پھر وہی علامہ معتزلی لکھتے ہیں کہ اگر جانور دودھ دینے والے جانور کے سم پر اس کا قطرہ لگایا جاتا تو اس کے تھنوں سے دودھ کی جگہ خون نکلتا۔ روم سے منگوایا گیا تھا یہ زہر، کس کو؟ رسول کے بیٹے کو۔ خدا کی عظمت کی قسم، اتنا سنگین زہر تھا، روزے دار امام کو دیا، جگر کٹنے لگا، سیدھے نانا کی قبر میں گئے، نانا آپ کے بعد جو مجھے زہر ملا ہے میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، شرم نہ کریے گا نانا کیا مجھے قبر کی جگہ دے دے گا؟ تو نانا کی قبر نظر دلایا، کہا حسن نانا کا انکار نہیں ہے، شالا امت تجھے آنے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کو سوائے امام حسین کے دنیا کے ہر کام سے محفوظ رکھے۔ جگر کٹ رہا، عشاء کے بعد کی بات ہے، جب گھر میں گیا نا جناب ام فرماتے فرمایا قاسم کی ماں کوئی تخت چلا، تخت جگر کے ٹکڑوں سے جب بھر گیا تو قاسم کو بلا کے 3.5 سال کے قاسم کو ہوگا، قاسم کیا پھوپھی کو بلا کے لا۔ جب آدھی رات کو بچے نے تقل باپ کیا اور جناب فضا نے دروازہ کھولا، تڑپ گئی جناب فضا، اور شام کی ملکہ کے پاس آپ کے کہا علی کی بیٹی خیر نہیں ہے، قاسم زندگی میں کبھی اس وقت رات کے پہلے میں نہیں آیا، قاسم کا آدھی رات کو آنا بتا رہا ہے کہ حسن کو خیر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، والا سوائے امام حسین کے دنیا میں ہر کام سے محفوظ رکھے۔ خدا کی عظمت کی قسم، پہلے ایسے آئی جیسے نشیب کی طرف پانی آتا ہے، جو امام حسن علیہ السلام نے بہنوں کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا، کہا انہیں فرما میرے جگر کے ٹکڑوں کا تشت چھپا دے، میری زینب کی نگاہ نہ پڑے، علی کی بیٹی نے آواز دے کے کہا نہ چھپا،
موجود، وسعت دینے کے لیے بھائی موجود. آئے عزیزان گرامی، جنازہ تیار ہو گیا، لے کر رانا کی بازار پہ پہنچے. جنازہ جو ہی نبی کے روزے میں داخل ہوا، ایک عورت چھت بخنجر پہ چڑھ کے آئی اور مروان کے ساتھ 900 تیر انداز سے تیروں کی برسات ہوئی. جناب حسن کا جنازہ رنگین ہو گیا. جنازہ رنگین ہو گیا. دونوں طرف سے